اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی مومنوں کے ساتھ خود ان کے نفس کے سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں. نبی مومنوں کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں. جس نے بھی اللہ رسول کے ساتھ کو اپنایا اور حاصل کیا وہی تو ساتھ مانگتا ہے، ساتھ ہوتا ہے، ساتھ چلتا ہے، ساتھ قربانی کے لیے تیار رہتا ہے اور ساتھ ڈھونڈتا ہے. اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جس نے علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کو پا لیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو پا لیا. اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کو پا لیا اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کو پا لیا. ساتھی طریق وحدت ہے، ساتھی رسالت نبوت حق ہے، اور ساتھ ہی ولایت طریق عظمت ہے، اور ساتھ ہی مومن ایمان نور سلامتی ہے. اے مومن جب تجھے علم دجال سے خبر مل جائے گی کہ انسان بھی میں ہوں اور ایمان بھی میں ہوں پھر تو جان جائے گا کہ ظلم بھی خود کر رہا ہوں اور احسان بھی خود ہی کر رہا ہوں. تو اپنی خودی سے واقف ہونا ہی اللہ کی تخلیق سے واقف ہونا ہے. تو اپنی خودی سے واقف ہونا ہی اللہ کی تخلیق سے واقف ہونا ہے. اور اللہ کی تخلیق ہی اللہ کی محبت، اور محبت والا ظلم نہیں کرتا وہی تو احسان کرتا ہے. تخلیق کی تو محبت عطا حق ہے، اور جو اللہ کی تخلیق سے واقف ہو جائے وہی تو احسان محبت سلامتی پاسدار انعام ہے. اے انسان تو بھی جان لے، اور اے مومن تو بھی جان لے، تو بھی انسان ہی تو ہے، تو بھی جان لے کہ تیرا درجہ بدلنے سے تیری پہچان تو اللہ نے نہیں بدلی. یعنی کہ تو انسان ہی ہے، اور انسان جب مومن ہو جاتا ہے پھر بھی اس کی پہچان انسانی ہے، اور تیرا درجہ بدلا ہے کہ یعنی تو انسان میں سے افضل یعنی مومنوں میں شامل ہو گیا. پہچان تو تیری انسانی ہی ہے، اور انسان وہی ہے جس میں طریق شرع انسانیت ہو، اور جس میں انسانیت ہوگی وہی تو ایمان میں داخل ہوگا. ایمان ایک گھر ہے، اور اس گھر کا وارثی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا وارث اللہ رب العزت ہے. اور انسان اس گھر کا وارث تو نہیں بنتا مگر اللہ کی وراثت کا حقدار بن جاتا ہے. اے انسان اللہ کی تخلیق تو نور ہے مگر اللہ کی وراثت بھی تیرے لیے ہے. اگر تو گھر کا وارث ہی نہیں بنتا تو تو جانور ہے، اور جانور کسی بنا پر پہچانے جاتے ہیں. یہ جاننا بھی تیرے لیے لازم ہے کہ جانور کس بنا پر پہچانے جاتے ہیں کہ وہ علم والے نہیں ہوتے، اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہی تو نفس خصلت سرکشی پر اکسائے ہوئے ہیں، وہی تو گمراہ ہیں، اور وہی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی علم سے دور ہے. اور جو علم سے دور ہے وہی تو جاہل ہے. ان کی تعریف تو تم جاہلت کی تعریف کیا کرو گے؟ ان کی تعریف تو ہے مگر وہ نور کی تعریف نہیں، مگر وہ نور کی طرف نہیں آتے. اور جو نور کی طرف نہیں آتا وہی تو نور ہدایت سے بے خبر ہے. جبکہ اللہ نے انسانوں کو علم کے ذریعے، نبوت کے ذریعے، رسالت کے ذریعے، ولایت کے ذریعے نور کی طرف بلایا ہے. اے
انسان اللہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ تجھے تخلیق اس نے نفس سے ہی کیا ہے، مگر تجھے نور دینا اس کی چاہت ہے۔ یہی اللہ کی تجھ سے محبت ہے۔ جب تو اللہ کی چاہت کو پا لے گا تو اللہ کی محبت سے واقف ہو جائے گا۔ محبت اظہار ربوبیت رسالت ولایت حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت ہے، اور مولا علی کی محبت ہی مومنوں کی محبت ہے۔ اور مومن وہی ہے جو محبت ولایت رسالت ربوبیت حق کا حقدار ہوتا ہے، جو محبت ربوبیت ولایت رسالت کے حقدار کا حقدار ہوتا ہے، یہی اللہ کی تجھ سے محبت ہے۔ ورنہ تو خاک ہے، اور خاک سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ یہ تو نور کی وجہ سے ہے کہ جو محبت کر رہا ہے خاک سے بھی، تو جان لے جب نور نہ ہوگا تو خاک بھی نہیں ہوگی۔ لہذا جان لے کہ شان محبت اظہار حق کی سلامتی نور ایمان حق ہے، اور نور ایمان حق ہی اس دل میں ہے جس دل میں محبت علی ہے۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کی وجہ سے ہی تو اے مومن تو ایمان کے نور والا بنتا ہے۔ اے مومن انسان تجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ تو نے کس کس کا ساتھ دینا ہے، اور کس کس کو اپنے ساتھ سمجھنا ہے، اور کس کس کے ساتھ تیرے لیے اللہ کا ساتھ ہے۔ بے شک تو ہی شرط مخلوق ہے، عزت آسمانی ہے، تو ہی امر ربی ہے، تو ہی ہدایت کے لیے پسند کیا گیا ہے۔ تجھے ہی اللہ اپنا ساتھ دینا چاہتا ہے، تجھے ہی اپنے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ تو ہی تو اللہ کی چاہت ہے، تیری بندگی اللہ کی بندگی ہے، تیری زندگی اللہ کی زندگی ہے، تیری دوستی اللہ کی دوستی ہے، تیرا دشمن ہی اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ ہی سب کچھ تجھے بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، دکھا رہا ہے، اپنی چاہت دے کر تجھے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ ہی تیرے لیے رحمان اور رحیم ہے۔ بے شک وہی 70 ماہوں سے بڑھ کر اپنے بندے یعنی عبادت کرنے والے سے پیار کرتا ہے، اور وہی وحدہ لا شریک ہے۔ اے انسان محمد تو نے جس کا ساتھ دینا ہے، جس کے لیے دینا ہے، اس کا تجھے درجہ بدرجہ علم ہونا چاہیے۔ اللہ کی وحدت اور اللہ کی تعریف تمام درجوں سے بلند وہ بالا ہے، اور تجھے اے انسان مومن درجے دے کر تعریف والا بنایا ہے اللہ نے، جبکہ اللہ وحدہ لا شریک بن درجے بن دلیل تعریف والا ہے، اور اس کی تعریف ہی تو درجہ بتاتی ہے۔ پھر وہ جسے چاہتا ہے درجے دے کر ایک دوسرے پر سبقت دے دیتا ہے، اور سبقت دے کر تعریف والا بنا دیتا ہے۔ تیرا بننا اور بنانا اللہ کی تعریف بات چاہیے، قدر تخلیق کے حق ہے، اور اللہ نے ہی تجھے تعریف کا اپنی تعریف سے حق دے کر تعریف والا بنایا ہے۔ بے شک اللہ کے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، اور سب تعریفوں میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی تعریف بندے کے ساتھ بے نیازی سے ہے، اور اللہ کی بے نیازی کو جان جانا بندے کی عظمت پہچان ایمان سلامتی ہے۔ وہ اللہ کی شان قدرت توحید حق کو پہچان جانا، اللہ کی محبت اللہ کی بے نیازی ہے۔ ایسی محبت اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنی محبت میں ہی انسان کو شرف بخشا ہے، اور جو انسان شرف بخشش ہے اور کسی اور مخلوق کو شرف نہیں بخشا۔ اللہ کی شان بے نیازی انسان کی صورت میں شرف افضل سے شرف اکبر تک لے جاتی ہے۔ اگر انسان اللہ کے علم سے واقف ہو کر اللہ کی تخلیق کو جان جائے، اور اللہ کی تخلیق سے واقف ہو کر اللہ کو پہچان جائے، تو پھر ہی جا کر انسان اللہ کی بے نیازی کو سمجھ سکتا ہے۔
کہ جس رب نے انسان کی تعریف تمام مخلوق سے بڑھ کر کی ہے وہ انسان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تعریف اصل میں محبت کی پہچان کے لیے ہوتی ہے، یعنی جس سے محبت کرتا ہے وہی اس کی تعریف کرتا ہے۔ لہذا اے انسان مومن جان جا کہ اللہ تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور اپنی تمام مخلوق سے بڑھ کر تجھے کیوں چاہتا ہے اور کیوں تجھے اپنا دوست بناتا ہے اور کیوں وہ تیرا دوست بن جاتا ہے اور کیوں وہ تیرا ساتھ دیتا ہے۔ تو بھی تو اللہ کی مخلوق ہی ہے، مگر اللہ نے تجھے اپنی تمام مخلوق سے بڑھ کر کیوں شرف بخشا ہے۔ اپنی تعریف کو جب تو جان جائے گا تو اپنے رب کو بھی پہچان جائے گا۔ جب تو غور و فکر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کن خوبیوں کی وجہ سے مجھے تمام مخلوق سے افضل شرف بخشا ہے تو وہ خوبیاں تمہیں خدا تک لے جائیں گی۔ اے انسان مومن تو جان لے تو ہی دوست ہے اللہ کا اور تو ہی اللہ کی تمام مخلوق کی تعریف سے بڑھ کر تعریف والا ہے۔ قرآن عظم میں کوئی تیرے جیسا نہیں اور نہ ہی تیرے جیسا اللہ نے کسی اور کو پیدا کیا ہے۔ تیری پیدائش بھی افضل ہے اور تو ہی فضیلت والے کی فضیلت سے افضل والا ہے، فضل والا ہے اور تو ہی فضیلت والے کی فضیلت سے فضل والا ہے۔ اگر تو جان جائے کہ تو اللہ کی مخلوق میں سے اتنا قدر والا ہے، تجھے پہچاننا ہوگا، جاننا ہوگا اور جان کر تعریف والا بننا ہوگا اور تعریف والا بن کر تعریف کو اللہ کی تعریف سمجھنا ہوگا کہ اللہ کیوں تجھے تعریف والا کہتا ہے۔ تو ہی اللہ کی سب سے بڑی تعریف ہے اور اللہ کی مخلوق میں سے تو ہی سب سے بڑا تعریف کیا ہوا ہے اور تیری تعریف کی تعریف ہی اللہ کی طرف سے ہے اور تو ہی اللہ کی شان دوستی بے نیازی بخشش حق ہے۔ اللہ نے کسی مخلوق کو بخشش کا حق نہیں دیا، اللہ نے اپنی قدرت طریق بے نیازی سے تجھے ہی بخشش کا حق دیا ہے۔ بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے اور اللہ ہی بخشش میں بے نیاز ہے اور جسے چاہے بخش دے۔ اللہ کی چاہتی بخشش ہے اور بخشش ہی اللہ کی دوستی ہے اور اللہ کی دوستی اللہ کا ساتھ ہے اور اللہ کا ساتھ ہی یہ اللہ کا ساتھی شرف بادشاہی ہے۔ جس کو اللہ کا ساتھ مل گیا اسے بخشش مل گئی، وہی تو شرف بخشش طریق صدا ہے۔ اللہ نے اے انسان مومن تجھے بنا کر اپنی تعریف والا بنایا ہے اور اللہ کی تعریف تیرا حق ہے، اور جو بنانے والے کا بن کر بھی حق ادا نہ کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور ظلم وہی کرتا ہے جو شرف انسانیت سے شیطانیت کا دوست بن جاتا ہے، یعنی جو انسان ہو کر بھی شیطان کا دوست بن جائے، جو دوست شیطان کا کہلائے گا اس نے ہی تو اپنی جان پر ظلم کیا۔ اے انسان اللہ نے تجھے پیدا کر کے تیرے ساتھ سب سے بڑھ کر احسان کیا ہے، لہذا اپنی پیدائش کے احسانوں کو کبھی مت بھولنا، اور اگر اپنی پیدائش کے احسانوں کو بھول جائے گا تو کبھی بھی تو ہدایت والوں میں شامل نہیں ہو سکتا، اور اگر پیدائش کے احسانوں کو تو یاد رکھے گا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے تجھے پیدا کر کے سب سے بڑا احسان کیا ہے، اگر تو ساری زندگی اللہ کے نام پر قربان کر دے گا تو پھر بھی اللہ کا ہی تجھ پر احسان ہے، تو خود کچھ بھی احسان والا نہیں، اللہ ہی احسان والا ہے، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو احسان یاد رکھتے ہیں، جتلاتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جتلانے والے پسند نہیں، اور جو اللہ کو پسند نہیں وہی تو احسان فرموش ہے۔ اللہ کی شان قدرت تخلیق حق ہی احسان عظیم ہے۔ اللہ نے اے انسان تجھے ماں باپ دے کر تجھ پر احسان عظیم کیا ہے، یہ احسان اللہ کا تجھ پر سب سے بڑا احسان ہے۔ اگر تو اپنی فطرت سے اپنی عظمت کی قدر کو جان جائے تو اللہ
کا فرشتوں سے بڑھ کر تجھ پر احسان ہو جائے گا۔ ایک تیرا پیدائش کا احسان، ایک تیرا پیدائش کا احسان، ماں باپ کا احسان اور نور کا احسان، ایمان رسالت کا احسان، ولایت کا احسان، توحید کا احسان۔ اے انسان، جب تو اللہ کے تمام احسانوں کو جان جائے گا تو اللہ کی ہی تعریف کرے گا۔ تعریف ہی تو اللہ کا احسان ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی اپنی تعریف کے لائق بناتا ہے۔ نور تخلیق اور پیدائش اللہ کی سب سے بڑی تعریف شان احسان ہے۔ ان انسانوں سے ہی اللہ اپنی پہچان کرواتا ہے، پہچان دیتا ہے اور پہچان کی طرف بلاتا ہے اور پہچان کی قدر کرواتا ہے اور پہچان کر قدر والوں میں قدر کے ساتھ شامل فرماتا ہے۔ اے انسان محمد، تخلیق کے پیدائش اور نور ہی احسان ہے جس سے تیری واقعیت ہے اور جس سے تیرا تعلق ہے اور جس سے تیری عظمت ہے اور جس سے تیری عزت ہے اور جس سے تیری تعریف ہے اور جس سے تیرا تعلق ہے اور جس سے تیری شہادت ہے اور جس سے تیرا وجود ہے اور جس سے تیری تخلیق ہے اور جس کی طرف تجھے بلایا گیا ہے، یہ سب تجھ پر اللہ کے احسان ہے۔ اور ان احسانوں کا تو احسان کر کے بھی بدلہ نہیں دے سکتا۔ اے انسان، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے کون سے احسان ایسے ہیں جن کا بدلہ تو کبھی بھی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے کون سے ایسے احسان ہیں جن کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرو، اور وہ احسان تمہارے لیے انعام کا ذریعہ بن جائیں گے اور تمہارے ساتھ تمہارے لیے ہی تمہاری تعریف ہوگی۔ ان احسانوں کو بھی اے انسان تو نے ہی ادا کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، اور رب کی رضا ہی تمہاری رضا ہونی چاہیے۔ اللہ کی چاہت ہی مومن کی معراج ہے، اور معراج ہی مومن کا مقام نور وجود روبرو سلامتی ہے، اور معراج ہی مومن کا مقام نور وجود روبرو سلامتی ہے، اور سلامتی والوں کے لیے ہی اللہ نے احسان رکھا ہوا ہے، اور وہی احسان اللہ کا مان کر احسان والے ہو جاتے ہیں۔ اے انسان، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کیا کرو۔ اللہ نے ماں باپ تجھے دے کر احسان کا احسان بتایا ہے، یہ کبھی بھی احسان نہ بھولنا، اور نہ ہی ماں باپ کے احسانوں کا تو بدلہ دے سکتا ہے۔ اور جو اللہ نے تجھے نور دے کر احسان کیا ہے، ایسا احسان بھی تجھ پر کوئی نہیں کر سکتا، اور اس احسان کا بھی تو بدلہ نہیں دے سکتا۔ تو جن احسانوں کا تو بدلہ نہیں دے سکتا، ان احسانوں کے بدلے تو احسان والا ہو سکتا ہے۔ یہ احسان اللہ نے تجھ پر اس لیے کیے ہیں کہ تو بھی احسان کرنے والا ہو جائے۔ اللہ نے تیرے ماں باپ کے ساتھ اور تیرے ساتھ جو حکمت احسان کی ظاہر کی ہے، اللہ نے تیرے ماں باپ کے ساتھ اور تیرے ساتھ جو حکمت احسان کی ظاہر کی ہے، یہی تیری زندگی کا اصول حق ہے، اور نور تیری بندگی کا اصول حق ہے۔ پیدائش سے لے کر نور تک اللہ نے تجھ پر احسان کیے ہیں، اور اللہ ہی سب سے بڑا احسان والا، اور اللہ ہی سب تعریفوں اور قدروں کا مالک ہے، اور اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہرانا، اور نہ ہی کوئی اللہ کا شریک ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اے مومن انسان، اللہ تعالیٰ نے جو تیرے ساتھ احسان کیے ہیں وہی تو دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اور بہت سے اللہ کے تیرے ساتھ احسان ہے جن کا کوئی تو بدلہ نہیں دے سکتا، یعنی کہ وہ ایسے احسان ہیں جن کو تو نے اپنے احسانوں سے بڑھ کر احسان ماننا ہے، اور ان احسانوں کو رب برابر بھی بدلہ نہیں دے سکتا،
اور ان احسانوں کا رتی برابر بھی بدلہ نہیں دے سکتا. جب کچھ احسان ایسے ہیں جن کا تو احسان کر کے بدلہ دے سکتا ہے، لہذا جن احسانوں کا تو بدلہ دے سکتا ہے وہ تجھ پر معلوم ہو، وہ تجھے بھی معلوم ہونے چاہیے، وہ تجھے بھی معلوم ہونے چاہیے. اور جن احسانوں کا تو کبھی بھی کسی بھی حال میں بدلہ نہیں دے سکتا ان احسانوں کا بھی تجھے علم ہونا چاہیے. دونوں ہی احسان اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا احسان والا ہے. اللہ نے تجھ پر جو احسان کیے ہیں ان احسانوں کا تجھ پر شرف، ان احسانوں کا تجھے جو شرف ملا ہے وہی تیری پہچان ہے. اللہ نے تجھے ماں باپ دیے ہیں اور ماں باپ کا جو احسان تجھ پر ہے وہ احسان تیرے احسانوں سے بڑھ کر احسان ہے. تو ساری زندگی بھی اگر ماں باپ پر احسان کرتا رہے تو تم ان احسانوں کے بدلے ماں باپ کا احسان کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا. اللہ نے ماں باپ کا احسان تمام احسانوں سے بڑھ کر کہا ہے اور ایسا احسان روئے زمین پر کوئی اور نہیں کر سکتا جو احسان ماں باپ کے لیے تیرے ساتھ کیا ہے. جو احسان ماں باپ نے تیرے ساتھ کیا ہے ایسا احسان اللہ کے سوا کوئی اور تیرے ساتھ نہیں کر سکتا. جو احسان ماں باپ نے تیرے ساتھ کیا ہے اللہ اپنے دوستوں پر احسان کے ساتھ ساتھ انعام بھی کرتا ہے. احسان انسانیت ہے جو انسانیت میں بھی اور ایمانیت میں بھی پایا جاتا ہے، اور انعام اللہ کا دیدار ہے جو نور والا ہی کرتا ہے. اے انسان احسان بھی نور والوں کو یاد رکھنا، نور والوں کی انعام والے ہیں اور نور والے ہی انعام والے ہیں اور نور والے ہی احسان والے ہیں. اللہ کی شان تعریف ہے احسان، نور بھی مومن تیری تعریف ہے. اگر احسان کر کے احسان والا ہو کر اگر نور والا نہیں ہوتا تو تیرا احسان اور تیرا احسان والا بننا دنیا میں تو تیری تعریف ہو سکتا ہے، مگر مرنے کے بعد والی زندگی میں تجھے تعریف والوں میں شامل نہیں کیا جائے گا. اگر مرنے کے بعد والی زندگی بھی تعریف والا ہونا چاہتا ہے تو احسان کے ساتھ ساتھ نور والا تجھے ہونا پڑے گا. نور والا ہی مرنے کے بعد والی زندگی احسان کا انعام پائے گا، اور انعام احسان کا نور ہے اور نور کا انعام دیدار ہے، نور ہے اللہ کا دیدار. اللہ کی شان ربوبیت حق سے، شان توحید وحدہ لا شریک سے تجھے نور بھی لینا ہے، اور نور اللہ کا نور کے لیے احسان ہے. خاک کے لیے تو کہیں احسان ہے مگر نور کے لیے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی احسان ہے. ایسا نور جس مومن کو مل گیا ہو وہ احسان کے ساتھ ساتھ نور والا ہو گیا، اور نور کے ساتھ ساتھ نور والے کا نور ہو گیا، اور نور والے کے نور کے ساتھ ساتھ اللہ کے نور والا ہو گیا. اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے نور کے احسان سے نور والا کر دیتا ہے، اپنے نور کے ساتھ ساتھ شامل کر لیتا ہے. شان تعریف ربوبیت رسالت توحید ولایت حق کی مومن کی پہچان نور ہے. اے انسان وہی اللہ کا دوست ہے جنہوں نے نور سے نور کا ساتھ مانگ پا لیا. اللہ کی شان نور ہے توحید حق سے ہی نور حق ہے. یہ وہ احسان ہے جس احسان کی کوئی مثال نہیں، اس کی مثال ہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ساتھ ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نور ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے ساتھ نور ہے. لہذا اللہ سے نور مانگنا اور نور والا بننا اور نور والوں میں شامل ہونا اور نور کا ساتھ مانگنا اور نور والوں کا ساتھ ہونا ہی تو دوستی نور حق ہے.
نور والی دوستی بھی اے مومن یاد رکھنا، اور یہی وہ دوستی ہے جس دوستی کی اللہ قسمیں کھاتا ہے، اور اللہ کی قسم ہی ساتھ کے لیے ہے، اور جس نے اللہ کا ساتھ پا لیا وہی تو اللہ کا دوست ہے، وہی سب سے بڑا اللہ کا احسان والا ہے، اور اللہ نے اسی کے لیے اپنا نور اپنے نور سے پیدا کیا، اسی کی تعریف تخلیق وجود بادشاہی نور حق ہے، اور اللہ نے اسے ہی حق کے ساتھ حق والا بنایا ہے، اور وہی حق پر ہے، اور جو حق پر ہے وہ حق کے ساتھ ہے۔ محمد کو اسی کا ساتھ اپنانے کا حکم ہے جس کے ساتھ اللہ ہے، اور جو اللہ کے ساتھ ہے اسی کا ساتھ دینا اور اسی کے ساتھ ہونا دلیل ایمان بادشاہی ہے اللہ کے ساتھ کی، اور مومن اللہ کا ہی ساتھ چاہتا ہے، اور مومن کی چاہت ہی اللہ کی چاہت ہے، اور جسے اللہ کی چاہت مل جائے اللہ کا اس پر سب سے بڑا احسان ہے۔ بے شک اللہ ہی احسان کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ موجودگی نور حق اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہی نور حق ہے۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ نوری ہے، ہر علم میں، ہر عبادت میں، ہر نیکی میں، ہر ذکر میں، ہر شہادت میں، ہر پاکی میں، ہر صبر میں، ہر سلام میں، ہر درود میں، ہر اسم میں، ہر ذات میں، ہر صفات میں، ہر نشانی میں، ہر دلیل میں اللہ تعالیٰ نے نوری رکھا ہوا ہے، اور نور والے ہی نور سے پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں، اور مومن وہی ہیں جو نور والے ہیں اور نور والوں کے ساتھ ہیں اور نور والے کا ساتھ دیتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ شان قدرت توحید الہی ہے۔ جب ہم جان جائیں گے کہ مومن کے ساتھ کون ہے تو ہم پر یہ عیاں ہوگا مومن دراصل وہی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا نور ہے، اور جس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا نور نہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا، بلکہ وہ گناہگار، خطا کار، فاجر، فاسق، منافق، سرکش اور کافر، بدعتی ہوتا ہے۔ لہذا یہ بھی جاننا مومن کے لیے ضروری ہے تاکہ مومن کسی کے دھوکے میں نہ آئے کبھی۔ لہذا مومن کو اگر پہچاننا ہے تو نور پہچان ہے مومن کی۔ وجہ قبولیت عبادت حق یہ جاننا مومن کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بھی عبادت، قرآن، نماز، ذکر، حج، عمرہ، جہاد، نیکی اور دعا کرتا ہوں وہ نور کیسے بنتی ہے اور نور بن کر قبول کیسے ہوتی ہے اور قبول ہو کر ہمیں انعام بن کر کیسے ملتی ہے، یہ جاننے کے لیے ساتھ کا جاننا اور ساتھ والوں کا جاننا لازم ہے۔ جب انہیں جان جاؤ گے تو عبادت کی قبولیت بھی پہچان جاؤ گے۔ جب عبادت کی قبولیت، دعا کی قبولیت پہچان جاؤ گے تو پن تن کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مان جاؤ گے۔ جب تک حسن، حسین، علی، فاطمہ الزہرا، مومن مرد اور مومن عورتوں کے ساتھ نہ ملے ان کو دین اور ایمان کا کوئی نور نہیں ملا، اور جسے نور نہ ملا ہو وہ کافر، مشرک اور منافق ہو جاتا ہے۔ منافق کسی کا بھی ساتھ نہیں دیتا، البتہ کافر ساتھ تو دیتا ہے مگر مومن کا ساتھ نہیں دیتا۔ ساتھ ہی دراصل نور قلب مخلص سینہ حق ہے۔ اگر ساتھ ہو کر بھی تمہارے اندر نور نہیں پیدا ہوتا تو تم نے کبھی ساتھ کو اپنایا ہی نہیں۔ اپنائیت ہی نور ہے اور نور ہی نور والے کا ساتھ ہے، اور ساتھ ہی اللہ رسول کا ساتھ ہے۔ ساتھ کی کئی قسم کی طریقیں، شہادتیں، دلیلیں، اشارے، قربتیں، معرفتیں، علم، عبادتیں ہیں۔ اب تم نے اے مومن کس ذریعے سے کس کا ساتھ پانا ہے یہ تو اللہ کی تقسیم سے راضی ہو کر حاصل کرنا ہے۔ تجھے اللہ رسول کا ہی ساتھ حاصل کرنا ہے۔ جس نے بھی اللہ رسول کے ساتھ کو اپنایا اور حاصل کیا وہی ساتھ مانگتا ہے۔
ساتھ ہوتا ہے، ساتھ چلتا ہے، ساتھ قربانی کے لیے تیار رہتا ہے اور ساتھ ڈھونڈتا ہے علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم ساتھ کی گواہی دلیل وحدت بھی ہیں اور رسالت بھی ہیں۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ساتھ ہی اللہ رسول کا ساتھ ہے۔ مومن پر ہی فرض ہے کہ نیکی کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، حج کے ذریعے، کلمات کے ذریعے سے ساتھ مانگے، اس کا ساتھ مانگے جس کے ساتھ اللہ رسول ہے، اسی کی اللہ عبادت قبول کرتا ہے۔ جس نے علی کرم اللہ وجہ الکریم، فاطمہ زہرا کا، حسن حسین کا ساتھ پا لیا، محبت پا لی، جس کے دل میں پنتن پاک کی یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت علی کی، حضرت فاطمہ زہرا کی، حضرت حسن حسین کی محبت ہوگی، اسی کے دل میں نور رسالت توحید شان دلیل حق ہوگا۔ اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کے، وہی اللہ کے ساتھ ہے، اور یہ ساتھ بخشش ہے، دلیل انعام جنت ہے، وہ جنتی ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل گیا اور اس کی تمام عبادتیں دعائیں قبول ہو گئیں۔ اللہ کی تمام عبادتیں فخر دوست یہ شامل ہے، جس عبادت میں اللہ کا دوست نہ ہو ایسی عبادت پر اللہ فخر نہیں کرتا، اور جس عبادت پر اللہ فخر نہ کرے وہ عبادت آسمانوں پر نہیں جاتی، اور جو عبادت آسمانوں پر نہ جائے وہ قبول نہیں ہوتی، اور جو قبول نہ ہو وہ جس بندے نے کی ہے واپس اسی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اس کا منہ اور دل کالا ہو جاتا ہے، اور جس کا منہ اور دل کالا ہو وہ کسی حال میں بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ ساتھ والوں کو پہچانے اور اس کا ساتھ مانگے اور اس کی طرف ساتھ کی خاطر آگے بڑھے۔ مومن کو کلمہ حق سے رسالت حق کا ساتھ ہونا ہی تو مومن کے ایمان کی تصدیق ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اللہ کے دوست، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہے، اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔ اور جو مومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہیں، اللہ اسی کے ساتھ ہے۔ ساتھ کا گواہ بھی ساتھ ہے، اللہ محمد کی گواہی دیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گواہی دیتے ہیں۔ یہی گواہی ایمان تصدیق حق ہے۔ اللہ نے شان تصدیق دوستی حق سے ہی اپنی دوستی کا حق دیا ہے، اور اللہ ہی دوستی میں وحدہ لا شریک ہے، اور دوستی ہو اور دوست وہی ہوتا ہے جو ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ کا ساتھ ہونا اور اللہ کی دوستی کی دلیل مومن کے لیے، اور مومن بھی وہی ہے جو اللہ رسول کا اللہ سے ساتھ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور بے نیازی اور رحمت سے اپنے ساتھ والوں میں مومن کو شامل کر کے اپنا ساتھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ یہ عطا کرنے میں بے نیاز وحدہ لا شریک ہے۔ جس نے اللہ کے بندوں سے اللہ کو پہچان لیا وہی بندے ایمان میں کامل ہوتے ہیں، اور دلوں سے شک مٹا دیتے ہیں، اور نور حق سے حق دلوا کر نور والا بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی تقسیم قدرت نور قدر کو بھی جاننا پہچان کر عزت کرنا ہی شان بادشاہیت توحید حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان مومن کو شرف دوستی حق سے حق عطا کیا ہے،
ایسا کسی اور مخلوق کو نہیں عطا کیا۔ اللہ نے تعالیٰ نے سب صفت ایمان میں صفت نور رکھا ہوا ہے، اور صفت نور میں پہچان نور رکھا ہوا ہے، اور پہچان نور میں ذات نور رکھا ہوا ہے، اور ذات نور میں دیدار نور رکھا ہوا ہے، اور دیدار نور میں سکون رکھا ہوا ہے۔ سب سے بڑھ کر انہی کے قلب سکون والے ہیں، اطمینان والے ہیں، سلامتی والے ہیں، پاکی والے ہیں، حیا والے ہیں، رحم والے ہیں، کرم والے ہیں، بخشش والے ہیں، عطا والے ہیں۔ جن کے دلوں میں نور ہے وہی دل دیدار نور والے ہیں۔ اللہ انہی کو اپنے نور کی تجلی دے گا، دیدار دے گا اور قرب دے گا۔ اور جن کے دلوں میں ایمان کا نور ہوگا، نور ہی دوستی ہے اور نور ہی ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ نور ہے وہی اللہ کا دوست بھی ہے اور اللہ اس کے ساتھ بھی ہے۔ ساتھ کے بارے میں جاننے کے لیے ذرے برس سے ساتھ کے بارے میں جاننے کے لیے ذرے برس سے لے کر آفتاب اور مہتاب جیسا نور چاہیے۔ اب نور مومن کے پاس کتنا ہے، اتنا ہی اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ نے بے شک اپنے نور کو تقسیم کیا ہوا ہے مگر نور ذات کو تقسیم نہیں کیا۔ اللہ کی شان قدرت توحید حق کی، شان تخلیق تعریف حق کی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ اپنے نور میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے بے شک نور سے ہی نور کو پیدا کیا ہے، مگر اللہ کے نور سے نور کو پیدا ہوا، مگر اللہ کے نور کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ نور بھی کبھی مومن شرک نہیں کرتا، نور میں بھی کبھی مومن شرک نہیں کرتا، صفت میں بھی کبھی مومن شرک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو تقسیم کا علم دے کر وحدت کا حق بتا دیا ہے کہ کون سا نور بانٹا جاتا ہے اور کون سا نور پردوں میں موجود رہتا ہے، اور کون سا نور بھی نور سے دور نہیں ہوتا جو اللہ کا نور ہے۔ اللہ ہر جگہ ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے۔ اللہ ہی تو بے نیاز ہے اور اللہ ہی طریق وحدت حق ہے، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اے انسان، جن کا تو نے ساتھ اپنایا، پا لیا، شامل ہوا، وہ کیسے ہیں؟ وہی خصلتیں تم میں شامل ہو جاتی ہیں اور ایک دن تم بھی ویسے ہی ہو جاتے ہو، اور تم اپنے ساتھ پر ہی اپنا بھروسہ کرنے لگ جاتے ہو، اور تمہارا بھروسہ ہی تمہارے ساتھ والے کی طریق ہوتا ہے۔ جس نے بھروسے سے کو جان لیا، جس نے بھروسے کو جان لیا، اس نے ساتھ والے کو پہچان لیا۔ بھروسہ جب تک کرتے نہیں کسی کو بھی پہچان نہیں سکتے۔ ساتھ کی پہچان ہی بھروسے سے ہوتی ہے، اور پھر جا کر پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ میرا ساتھ مخلص ہے یا کہ نہیں۔ اگر مخلص نہیں تو یقین کر لینا کہ وہ تیرے ساتھ نہیں ہے۔ ساتھ کی عظمت تعریف حق کی مخلص ہونا ہے، اور جو مخلص نہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں۔ جاننے اور پہچاننے کے لیے بھروسہ ہی ترازو دلیل حق ہے۔ عقل تو ترازو ہے مگر بھروسہ بھی ترازو ہے۔ تم نے ساتھ والے کو بھروسے کے ترازو سے تولنا ہے، عقل کے ترازو سے کبھی بھی ساتھ والے کو تولنا نہیں۔ عقل کے ترازو سے کبھی بھی ساتھ والے کو تولا نہیں جا سکتا۔ جو عقل کے ترازو سے ساتھ والے کو تولنے کی جسارت کرتے ہیں وہ اپنے جیسا ہی ساتھ والے کو کہتے ہیں۔ ایسا ساتھ تو ہر نفس کا ساتھ ہے، مگر ایمان والوں کا ساتھ بھروسے کا ساتھ ہے۔ یہ بھروسہ جو ایمان والوں پر مومن کرتا ہے، یہ بھروسہ آگے بڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ بھروسے کی بھی
کس میں ہے؟ اے انسان، بنیاد سے لے کر سفر تک، سفر سے لے کر مقام تک، مقام سے لے کر انعام تک، اور انعام سے لے کر راحت تک تجھے ساتھ کا علم ہونا چاہیے۔ ساتھ کی بھی ایک جیسی منزل نہیں، مقام نہیں، نام نہیں، بدلنا ہی تو تیرے ساتھ کی دلیل ہے۔ اگر تو بدلتا ہی نہیں تو جان لے زندہ ہی نہیں۔ ساتھ زندگی ہے، اور زندگی سفر ہے، اور سفر ہی منزل تک لے جاتا ہے، اور منزل انعام کے لیے ہے، اور انعام ہی ساتھ کے لیے ہے۔ تو جان لے تیرا ٹھہراؤ ہی ساتھ ہے، تیرا سفر بھی ساتھ ہے، تیری منزل بھی ساتھ ہے، تیرا مکان بھی ساتھ ہے، تیرا انعام بھی ساتھ ہے، تیرا رب بھی ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام ساتھ کا اظہار دلیل کامیابی مقام حق ہے۔ اگر تو اپنے ساتھ کو ہی نہیں پہچانتا تو پھر تو اندھا گونگا بہرا ہے، اور جو اندھے گونگے بہرے ہوتے ہیں وہی تو ساتھ نہیں ہوتے، اور جو ساتھ نہیں ہوں گے ان کو اپنے ساتھ سمجھ لینا ہی اور ساتھ بنانا الہی حماقت ہے، اور ان کو اپنے ساتھ سمجھنا ہی سب سے بڑی حماقت ہے۔ جو اندھے گونگے بہرے ہیں، یعنی جو مان نہیں لائے، وہ کبھی بھی مومن کے ساتھی نہیں ہوتے۔ ساتھی ہی تو مومن کا وہ ہوتا ہے جس کے دل میں نور ہوتا ہے اور جو مخلص ہوتا ہے۔ بہت سے علم والے علم لے کر بھی بہکے ہوئے ہیں، اور انہی کو احمق کہا جاتا ہے۔ احمقوں کے بارے میں بھی ساتھ کا علم ہونا چاہیے کہ تم علم کی خوبی کی وجہ سے کہیں احمق کے صحبت نہ لے لو، اور صحبت کی وجہ سے تم کہیں احمق کا ساتھ نہ ہو جاؤ۔ ایسے کے ساتھ ہونا یا ایسے کا ساتھ دینا یا ایسے کو اپنے ساتھ اپنا سمجھ لینا، یہ ایسا ہے جیسے تو نے اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنا لیا ہو۔ یہ احمق علم والے جو ہوتے ہیں یہ تمام دشمنوں سے بڑھ کر دشمن ہوتے ہیں۔ یہ کبھی کسی کے نہ ساتھ ہوتے ہیں اور نہ ہی دوست ہوتے ہیں۔ جو دوست ہی نہ ہو وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر ایسے ساتھ کو تم اپنا ساتھ سمجھتے ہو تو تم ابلیس اور نفس سے بھی بڑے دھوکے باز کے ساتھ ہو۔ دھوکے بازوں کے ساتھ رہنا بھی، ساتھ دینا بھی اور ساتھ شامل ہونا بھی دھوکہ ہی ہے، اور جو ساتھ ہو کر بھی تمہیں دھوکے میں ہی دیکھتا ہو، دھوکے میں ہی لگتا ہو، وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں تھا اور نہ ہی وہ تمہارا دوست بنا تھا کبھی۔ تم اس کی دھوکے کی دوستی کو دوستی سمجھے تو تم ہی دھوکے میں ہو۔ تم اس کی دھوکے کی دوستی کو دوستی سمجھے تو تم بھی دھوکے میں ہی ہو۔ اے انسان، بھروسے میں تم نے دیکھنا ہے کہ جو دھوکہ دے گا وہ تیرا دوست نہیں ہو سکتا، اور جس طرح چیزوں کے ناوے نقصان کے بارے میں عقل ترازو ہے، اسی طرح دوستی یعنی ساتھ کے بارے میں بھروسہ ترازو ہے۔ جس طرح چیزوں کے ناپے نقصان کے بارے میں عقل ترازو ہے، اسی طرح دوستی یعنی ساتھ کے بارے میں بھروسہ ترازو ہے۔ اے انسان، اپنے ترازو میں صفت خدا کو ایک طرف رکھا کرو، جو اس صفت کے مطابق ہو وہی تمہارا ناپا ہے۔ اللہ نے بھروسے کی صفت کو بھی ترازو رکھا ہوا ہے، اور جو اس ترازو میں صحیح نہیں ہوتا اس پر بھی بھروسہ مت کیا کرو، اور بھروسے کے لائق نہیں ہوتا، اور وہ بھروسے کے لائق نہیں ہوتا، اور جو بھروسے کے لائق نہ ہو وہ ساتھ کو بھی عزت نہیں دیتا۔ ساتھ عزت اظہار دوستی حفاظت جسم و جان ہے۔ ایسا اگر تمہیں ساتھ ملتا ہے تو اسی کا ہی ساتھ تمہارے لیے تمہارا ناپا ہے، جو تمہیں عزت عظمت اظہار قدر سے
حق دے وہی تمہارا دوست ہے، اور ایسے دوست کو ہی اپنا دوست کہنا اور اپنے ساتھ رکھنا، ساتھ رہنا اور ساتھ سفر کرنا کامیابی ہے۔ ساتھ کامیابی کے لیے ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ سے تجھے کامیابی میسر نہ ہو، اور جس کے ساتھ سے تجھے کامیابی میسر نہ ہو، تو جان لو کہ ایسے کا ساتھ ہونا یا ساتھ دینا پستی، رسوائی، ذلت ہے، کیونکہ کامیابی کے ساتھ ہی کامیابی ہے۔ اللہ نے تجھے انہی کے ساتھ اپنانے کا حکم دیا ہے جن کو اللہ نے کامیاب کیا ہے۔ اے انسان، عقل کے اور علم کے نافع اور نقصان سے اگر تو واقف ہے تو ساتھ کی عظمت سے بھی واقف ہو جا۔ یہی تو تیرا علم اور یہی تیری عقل ہے۔ علم اور عقل نے تجھے ساتھ کی پہچان دی، تو اب اس ساتھ پر شک نہ کرنا، بھروسہ کرنا۔ بھروسہ تجھے ساتھ کی بادشاہی عطا کرتے گا، کیونکہ عظمت قریب اظہار ساتھ ہی کل طاقت اظہار قدر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے یہ دے کر اپنی عظمت کا، دوستی کا اظہار فرما دیتا ہے، اور اللہ ہی سب سے بڑا تمہارا دوست اور تمہارے ساتھ ہے۔ اور اللہ پر ہی اے بندے تو بھروسہ کیا کر، اور اللہ ہی سب بھروسوں کا وارث ہے۔ اور اللہ کی تعریف وہ حاصل کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ دوستی بھروسے سے قریب عظمت کو پانا ہے، اور بھروسہ دوستی قریب الہی ہے، اور بھروسہ صبر کی قریب ہے، اور صبر محبت کی قریب ہے، اور محبت پاسداری کی قریب ہے، اور پاسداری عظمت کی قریب ہے، اور عظمت اللہ کی قریب ہے۔ اور اللہ ہی سب بھروسوں سے بڑھ کر بھروسے والا ہے۔ اللہ کی عظمت اظہار گواہی، دلیل یقین، حکم حقی تو بھروسہ ہے۔ اللہ پر جو بندہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اے مخلوق سے شرف بزرگی پانے والے انسان، تو جان لے وجود انسانی مان لے آیا ہو، اور نور سے طریق بزرگی حق سے پانے والا ہو، کیا وہ اس کی شان طریق بادشاہی کیا ہوگی؟ یہ جاننا ہی انسان کی انسانیت کی پہچان ہے، اور یہ جاننا انسان کی ایمانیت کی پہچان ہے۔ انسانیت بھی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اور ایمانیت بھی اللہ نے انسان کو امانتاً دی ہے۔ دونوں ہی تو اللہ کی ایمانتیں ہیں۔ انسان کی انسانیت بھی اللہ کی ایمانت ہے، اور انسان کی ایمانیت بھی اللہ کی ایمانت ہے۔ نہ تو انسان بن کر مالک ہے، اور نہ تو ایمان لا کر مالک ہے۔ مالک تو صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو معلوم ہوا انسان کسی چیز کا بھی مالک نہیں۔ انسان کی انسانیت بھی ایمانت کے طور پر ملی ہوئی ہے۔ جس انسان کو پتہ چل جائے گا میرا مالک کون ہے، تو پھر یقیناً کسی چیز سے بھی دل نہیں لگائے گا۔ دل لگانا ہی تو کسی چیز سے گمراہی ہے۔ دل اسی سے لگاؤ جو تمہارا مالک ہے، اور مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لیا وہی ایمانتوں کا محافظ ہے۔ اللہ نے اسے پھر ایمانت کے ساتھ ساتھ ایمانت کی حفاظت کی دلیل اور توفیق عطا فرما دی۔ اور جس کو اللہ حفاظت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جو اللہ کی ایمانت کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اے انسان، اپنے آپ کو محافظ بنا، مالک مت بنا۔ تو صرف انسانیت میں اور شرف ایمانیت میں ایمانتوں کا امین ہے، اور اللہ ہی تیرا اور تیری ایمانتوں کا وارث اور مالک ہے۔ عارضی اشمایش
عارضی آزمائش تیری صدا کا انعام ہے. اگر تو اللہ کی دی ہوئی ایمانتوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تیری حفاظت کرتا ہے. شرف انسانیت بھی انسیت سے ہی ہے اور شرف ایمانیت بھی انسیت سے ہی ہے. دونوں کا تعلق محبت سے ہے اور محبت ہی شرف ایمان تحفظ جسم و جان ہے. اس انسان نے اپنی جان پر احسان کیا جس نے ایمانت کی حفاظت کی. یہ احسان عظیم ہے. سب سے بڑا احسان ہی ایمانتوں کی حفاظت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تجھ پر ایمانی اور انسانی ایمانتیں دی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے ایمانی اور انسانی ایمانتیں دی ہیں. وہ تقسیم کرنی ہے. وہ ایمانتیں جس چیز کی ہیں اس کو دینا ہی اللہ کو راضی کرنا ہے. اے انسان، اللہ کی شان بے نیازی وحدت سے تجھے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تجھے اپنے بعد احسان والا کیوں کہتا ہے اور اللہ نے خود کو احسان والا کیوں کہا ہوا ہے اور کیوں کہلاتا ہے. احسان کو جاننے والا ہی تو جانتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا احسان والا کیوں ہے. جب تو انسانیت اور ایمانیت کی ایمانتوں کے حقداروں کو حق کے طور پر دو گے تو تمہاری انسانیت بھی احسان ہے اور تمہاری ایمانیت بھی احسان ہے. تو انسان ہو کر بھی احسان والا ہے اور تو ایمان والا ہو کر بھی احسان والا ہے. اللہ کے ظاہری باطنی احسانوں کو جاننے والے تیرا ہی کام ہے کہ احسانوں کو احسان سمجھ کر احسان کیا کر. مالک سمجھ کر احسان تو صرف وحدہ لا شریک ہی کرتا ہے. تو نے تو امین اپنے آپ کو سمجھ کر احسان کرنا ہے. تیرا احسان بھی کرنا اللہ کی امانت ہے. تو مالک ہی نہیں، اللہ ہی احسانوں کا مالک ہے اور اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے. جب مومن بندے کو فطرتی احسان اور نوری احسان اور ذاتی احسان اور مانتے احسان کا علم ہوگا تو جان جائے گا کہ کوئی اللہ کے علاوہ احسان والا نہیں. اللہ ہی احسان والا ہے اور اللہ احسان کی تفریق دیتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے سے ہی احسان کرتا ہے. جو خود سے کوئی احسان نہیں کرتا مگر احسان کی حفاظت بھی کرنی ہے. جن لوگوں نے احسان کے ساتھ احسان کی حفاظت کی وہی لوگ شرف انسانیت میں بھی طریق والے ہیں اور شرف ایمانیت میں بھی طریق والے ہیں. اللہ نے اے انسان تجھے دونوں طریقوں کا وارث بنایا ہے اور اللہ نے ہی تجھے انسان بنا کر احسان کیا ہے اور اللہ نے ہی تجھے ایمان دے کر احسان کیا ہے. دونوں احسان اللہ کے ہی احسان ہے. اے انسان تو بھی دونوں احسانوں سے احسان والا ہے. انسانیت میں بھی تو ہی احسان والا ہے اور ایمانیت میں بھی تو ہی احسان والا ہے. اور اللہ نے تجھے ہی حکم دیا ہے اور جنہیں اللہ پسند فرما لیتا ہے انہیں اپنا بنا لیتا ہے اور جنہیں اپنا بنا لیتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہے اور وہ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ وہی ہے جو احسان والا ہے. اللہ کی سب سے بڑی عطا ہی احسان ہے اور جس نے احسان کیا وہی تو انعام والا ہے اور انعام والے ہی اللہ کے دوست ہیں اور اللہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہے اور اللہ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ ہے اور دوست اللہ کے ساتھ ہے. اور اللہ کی دوستی سب سے بڑی دوستی ہے. اللہ ہی دوستی میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اللہ ہی سب سے عظیم ہے. اللہ احسان کرنے والا رحمان رحیم ہے. اللہ ہی اپنے بندوں کے ساتھ ہے جن کے دلوں میں رحم ہے یعنی جو غلطی کو معاف کر دیتے ہیں اللہ ان کا دوست ہے اور وہ اللہ کے دوست ہے. اللہ کے ساتھ وہی ہیں جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے. دوستی سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے
اور جس کو اللہ کی دوستی سے اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے اسے احسان جانتا ہے۔ احسان بھی اللہ کے بندوں کے لیے ایمانت ہے، پھر وہ احسان سے احسان بانٹتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ اللہ ہی دینے والا مہربان کرم اور کریم ہے۔ اے انسان، احسان کرنے والے، تجھے اللہ نے ہی احسان دیا ہے احسان کرنے کے لیے، اور احسان کر کے ہی تو اللہ کے احسان کا حق ادا کر رہا ہے۔ یہی تو دوستی حق ہے کہ دوست کے احسان کا حق ادا کرتا ہے، اور حق ادا کرنے والے ہی دوست ہیں۔ اللہ جانتا ہے کون حق ادا کر رہا ہے اور کون حق سے منہ پھیرے ہوئے ہے۔ جنہوں نے منہ پھیر لیا اللہ نے ان سے منہ پھیر لیا، اور جنہوں نے اللہ کے احسان کا حق ادا کیا اللہ نے ان پر انعام کیا۔ اور انعامی دوستی کی دو دلیل تعریف حق ہے۔ ساتھ کی سب سے بڑی تعریف ہے، کوئی بھی اس سے بڑھ کر تعریف والا نہیں۔ انسان کو سب سے پہلے اپنے لیے ساتھ انتخاب کرنا چاہیے، اور جو انسان ساتھ کو پا جائے وہ انسان کامیاب ہے۔ اے انسان، تیری پیدائش سے لے کر تیری وفات تک اور تیرے مرنے کے بعد کی زندگی سے لے کر جنت کی زندگی تک تو نے ساتھ ڈھونڈنا ہے ان کا جن کے ساتھ سے تجھے اللہ کا ساتھ مل جائے اور تو اللہ کا ساتھ پا سکے۔ ذریعہ بے شک اللہ نے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، ذریعے بے شک اللہ نے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں، اور جن ذریعوں کو اللہ نے پیدا کر کے تجھے اپنی طرف بلایا ہے اور بلا کر اپنے ساتھ والوں میں شامل ہونے کا فرمایا ہے، ان کو کبھی نہ بھولنا، ہمیشہ وہی کام کرنا جو تجھے ان انعام والوں میں شامل کرے، اور جو ان انعام والوں سے غافل کرے ان کی طرف مت جانا۔ انعام والے ہی اللہ کے دوست ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے۔ بے شک ذریعے ان تک تجھے لے جائیں گے۔ اگر اللہ کی تجھ پر رحمت اور کرم ہوگا، فضل اور عطا ہوگی، بخشش حق ہوگی، تو ایک دن تم ان میں شامل ہو جاؤ گے جن میں شامل ہونا ہی شرط عبادت قبولیت ہے۔ وہی لوگ بخشے جائیں گے جو انعام والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے یہی چاہتا ہے کہ